اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 103 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا تھا کہ خوف کی حالت میں قصر نماز سفر میں، اور پھر جب دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں میدان جنگ میں، پھر بھی نماز فرض ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی سے طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ اور پھر اس حال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمارے درمیان، ان ایمان والوں کے درمیان موجود ہیں تو پھر کس طریقے سے ان کی امامت سے فائدہ اٹھانا ہے اور کیسے نماز پڑھنی ہے۔ اب وہی بات آگے چل رہی ہے، وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم اپنی نماز مکمل کر لو، قضاء ہوتا ہے پوری کر لو، مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پس ذکر کرو اللہ کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کے لیے کتنی آسانیاں اور مومنین کے لیے کر رہے ہیں کہ اگر خوف کی حالت میں بیٹھ کے تسبیحات جو نماز کے بعد کرنے والی نہیں ہے، وہ ان کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے، کہ اگر تو ٹائم ہے تو پھر تو جا نماز پہ بیٹھ کے آپ اپنے اذکار کریں نماز کے بعد والے۔ لیکن اگر ایسی بات ہے، کوئی ایمرجنسی، کوئی ضرورت ہے، کسی بھی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، انسان کو تھکا ہوتا ہے، سفر سے آتا ہے کہیں سے کسی وجہ سے، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز مکمل کر کے جو اللہ کا ذکر کرنا ہے، قیاماً کھڑے ہو کے کر سکتے ہو، وقعوداً اور بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہو، وعلی جنوبکم اپنے پہلو کے بل، یعنی لیٹ کے بھی کر سکتے ہو۔ جیسے چاہو اللہ کا ذکر کرو، مگر اللہ کا ذکر نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ بھی کرنے ہیں، اور نماز پہ ہی صرف تکیہ نہیں کر لینا کہ نماز پڑھ لیا ذکر نہیں کرنے، وہ بھی کرنے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی انسان کے اوپر مہربانی کی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں اللہ کے ان اذکار کو نماز کے بعد کر سکتا ہے، بیٹھے لیٹے کھڑے چلتے پھرتے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے انسان کے اوپر کہ وہ سارے کام، اب یہ کام جب انسان کرتا ہے تو یہ اذکار مسنون جو ہوتے ہیں نماز کے بعد، یہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ تر زبانی یاد کرے، بجائے کسی چارٹ پہ جیسے مسجد پہ لگا ہوتا ہے یا لکھ کے پڑھنے سے، وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آہستہ آہستہ ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ ان الصلاۃ، بے شک جو نماز ہے، قانت ہے، علی المؤمنین، صرف اور صرف ایمان والوں پر، یعنی جو نماز پڑھے یہ ایمان کی نشانی ہے، اور بے شک جو نماز ہے، یقیناً جو نماز ہے یہ ہے ان کے اوپر، علی المؤمنین صرف ایمان والوں پر، کتاباً فرض کی گئی ہے، اس کا حکم دے دیا گیا، یہ فرض ہو گئی ہے، کس چیز کے ساتھ؟ موقوتا، ایک مقررہ وقت تک۔ نماز کے اندر بہت ساری شرائط ہیں، جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی شرط ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہے وقت پہ نماز پڑھنا، وقت پہ نماز پڑھنا۔ اب بے وقت نماز پڑھنے والے کی وہ اہمیت یا وہ شرط جو ہے وہ ساقط ہو گئی، اب اس کے پاس جو نماز سے جو فوائد اور اللہ کا فضل اس نے حاصل کرنا ہے اس میں بھی کمی ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کا ایک فرض موقوتا لیٹ کر دیا، اس کو قضا کر کے کیا، دیر سے کیا، قضا کر کے مکمل کیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی وجہ سے تمہاری نماز لیٹ ہو جائے، انسان سو گیا، کوئی اور مجبوری ایسی ہو گئی، بعض دفعہ انسان کسی بھی وجہ سے ذہن سے بات نکل جاتی ہے، تو اگر اس وقت یعنی اس نماز کا وقت کا 1 منٹ یا آدھا منٹ بھی باقی اور اس نے نماز شروع کر دی ہے تو وہ وقت پہ نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔
کتنی اللہ کی ذات مہربان ہے انسانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ۔ یعنی سورج غروب ہونے میں اگر آدھا منٹ رہتا ہے اور انسان کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے، وہ اپنی نماز کو شروع کر دے، مکمل بے شک اس کے بعد کرے تو وہ وقت پہ کاؤنٹ ہو جائے گی، کوئی بھی وقت ہے۔ تو نماز کے بارے میں یہ حکم ہے۔ اب اللہ کے ذکر کے بارے میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کوئی وقت، کوئی قید کسی طرح کی نہیں لگائی، وہ لیٹے بیٹھے جیسے ہم بات کر رہے تھے وہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا اللہ کا ذکر ہر حال میں انسان کر سکتا ہے۔ درود شریف کوئی وقت مقرر نہیں، نماز کے لیے وقت مقرر ہے، حج کے لیے وقت مقرر ہے، روزے کے لیے وقت مقرر ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی حالت مقرر نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اپنے رب سے مانگنا، اپنے رب سے دعائیں مانگنا، اس کے لیے اللہ نے کوئی وقت نہیں مقرر کیا، کوئی ایسی خاص حالت نہیں مقرر کی، جیسے چاہو جس حال میں ہر وقت اپنے رب سے ہر چیز مانگو، اس کا ذکر کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود شریف بھیجو۔ اور نماز فرض ہو گئی مقررہ وقت پہ، اس کو مقررہ وقت پہ ادا کرنا ضروری ہے۔ مقررہ وقت سے جو لیٹ ہو وہ کہتے ہیں نماز قضا ہوئی۔ اب اوقات کیسے مقرر ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نماز سکھائی جبریل امین نے، تو انہوں نے آپ کو ایک دن آئے اور 5 نمازیں پڑھائیں جو نماز کی ابتدا کا وقت ہے، یعنی اول وقت جہاں سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ پھر جبریل امین دوسرے دن آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازیں سکھائیں، پڑھائیں جو اس نماز کا آخری وقت ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا وقت اور اس نماز کا انتہا وقت جبریل امین نے اللہ کے حکم سے سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ان اوقات کو امت کو سکھایا اور امت کے سامنے خود پڑھ کے خود کر کے دکھایا۔ اول وقت اور یہ آخر وقت، اس کے درمیان جب بھی پڑھ لو وہ کتاب موقوتہ، وہ فرض نماز ہوگی جو وقت مقررہ پہ ادا کی جائے گی۔ ولا تہنوا، اور ہرگز کمزور نہ پڑو، ہرگز سستی نہ دکھاؤ، فی ابتغاء القوم، اس قوم کو ڈھونڈنے میں جو تمہاری دشمن ہے۔ اے ایمان والو، نمازیں بھی پڑھو، اللہ کے ذکر کرو، سارا کچھ کرو، لیکن دین کی اقامت اصل کام ہے ایمان والوں کا، اور اس کے لیے تم کبھی بھی سستی نہ دکھانا اپنے دشمن کو ڈھونڈتے ہوئے اور اس کا کلا کما کرنے کے لیے۔ ان تکونو، اگر ہو تم، تعلمون، اگر تم ہو بے آرام تکلیف میں، اگر تم بے آرامی میں ہو، تکلیف میں ہو، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تو بے شک وہ جو کافر لوگ ہیں، تمہارے دشمن لوگ ہیں، اللہ کے دشمن لوگ ہیں، یعلمون، وہ بھی تکلیف میں ہیں، کما تعلمون، جیسے کہ تم تکلیف میں ہو۔ اگر تم پریشان ہو ان کے پیچھے، وہ بھی تو پریشان ہیں نا، اور انہیں بھی اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے غزوہ بدر، تو مسلمان تو مدینہ کے قریب تھے، وہ اتنا مکہ سے سفر کر کے یہاں تک آئے بدر کے مقام تک، تو انہوں نے زیادہ مشقت تو اٹھائی۔ اسی طریقے سے اگر غزوہ احد میں بھی دیکھیں تو وہ بالکل مدینہ کے قریب تھی، اور وہ اتنی مشقت کر کے مکہ سے یہاں پہ آئے، انہوں نے زیادہ مشقت اٹھائی۔ اور خندق کو بھی دیکھیں تو وہ مدینہ کے اندر رہ کے مسلمان لڑ رہے ہیں، اور وہ مکہ سے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یاد کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم مشقت اٹھا رہے ہو، تکلیف میں ہو، بے آرامی ہے تمہارے لیے، تو آپ دیکھیں کہ یہ درد انہیں تمہارے سے زیادہ ہے۔ اور پھر اگلی بات جو اللہ فرما رہے ہیں، یہ اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان اپنے سارے درد بھول جاتا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، اور تمہیں تو اللہ سے اجر کی پوری پوری امید ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اپنے رب کی رضا کر رہے ہو، اور اس کا بدلہ تمہیں اللہ نے عطا کرنا ہے، اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی جنت اور کامیابی اور ثواب کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ تمہیں تو اس تکلیف کا، اس درد کا، اس بے آرامی کا، اس کا تو بدلہ ملے گا۔ وہ تمہارے سے زیادہ مشقت اٹھا رہے ہیں، پھر کیا ہے؟ ما لا یرجونا، ان کا تو کسی کے پاس بدلہ بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ الٹا، ساری تکلیفیں اٹھانے کے باوجود آخر میں جہنم ہے۔ تمہیں تو بہترین بدلہ ملنا ہے، جنت ملنی ہے، کامیابیاں ملنی ہیں، انہیں تو کچھ بھی نہیں ملنا، وہ بھی اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تمہیں تو سب کچھ ملنا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ
ہر چیز کا علم رکھتا ہے، سب کچھ جاننے والے، اور ہر حکم ان کا حکمت پہ مبنی ہے۔ اللہ کا ہر حکم حکمت پہ مبنی ہے، اس کا حکم کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کہہ رہے ہیں اسی میں کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔